صدیوں پرانی بات ہے کہ ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو رحم دل اور انصاف پسند تھا، اپنی رعایا کا بہت ہی خیال رکھنے والا تھا اور پڑوسی ملکوں سے بھی اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ بادشاہ کی طرح شہزادے بھی رعایا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دن ملکہ کا ہیرے جواہرات اور قیمتی موتیوں والا ہار گم ہو گیا۔ محل کے داروغے نے بہت کوشش کی کہ ہار مل جائے، مگر ہار نہ ملا۔ اس نے انعام کا اعلان بھی کیا، مگر کسی نے بھی اتنا قیمتی ہار واپس نہ کیا۔ آخرکار معاملہ بادشاہ تک پہنچا۔ اس نے سارے دربار میں اعلان کیا کہ ہمیں اپنے نوکروں خدمتگاروں پر پورا بھروسہ ہے، مگر افسوس ان میں سے ہی کسی نے نمک حرامی کی ہے اور ہار واپس کرنے پر تیار نہیں۔ کوئی ایسا ذہین آدمی چاہیے جو ہمیں ہار ڈھونڈ کر دے، ہم اسے مالا مال کر دیں گے۔ بہت سے لوگ آئے، انہوں نے نوکروں خادموں سے پوچھا، مگر کوئی بھی ہار واپس کرنے پر تیار نہ ہوا۔ ایک دن معمول کے مطابق دربار لگا ہوا تھا کہ ایک آدمی ایک گدھا پکڑے دربار میں آیا اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جادوئی گدھا ہے، یہ آپ کا ہار ڈھونڈ کر دے گا۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، سب نوکر خادم اور خادمائیں باری باری اس کی دم کو ہاتھ لگائیں گی، جیسے ہی چور اس کی دم کو ہاتھ لگائے گا یہ بولنے لگ جائے گا۔ سارے درباری حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہمیں ہار سے غرض ہے۔ ابو ذر نے 2 خیمے لگانے کا کہا، ایک خیمے میں گدھے کو باندھ دیا اور دوسرے خیمے میں خود بادشاہ کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اب سب نوکروں اور خادموں کو حکم دیا کہ وہ گدھے کی دم کو ہاتھ لگانے کے بعد اس خیمے سے ہوتے ہوئے باہر کو جائیں گے۔ سب باری باری گدھے والے خیمے سے ہوتے ہوئے گدھے کی دم کو ہاتھ لگاتے اور دوسرے خیمے میں داخل ہو جاتے۔ ابو ذر سلام کے بہانے ان کے ہاتھوں کو سونگتا اور باہر جانے کی اجازت دے دیتا۔ نوکر خادم آتے گئے اور وہ ان کے ہاتھوں کو سونگ کر انہیں باہر جانے کی اجازت دیتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک خادم کو پکڑا اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کا چور ہے، اس نے ہی ملکہ صاحبہ کا ہار چرایا ہے۔ جب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیں، میں لالچ میں پڑ گیا تھا۔ بادشاہ نے اسے ہار لانے کا حکم دیا اور ابو ذر سے پوچھا کہ تم نے بڑی آسانی سے چور کو پکڑ لیا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا گدھے نے تیری مدد کی تھی؟ ابو ذر نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، ایسی کوئی بات نہیں، گدھے میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں کہ وہ چور کو پکڑ سکے، بلکہ میں نے گدھے کی دم پر تیز خوشبو لگائی تھی اور مشہور کیا تھا کہ جیسے ہی چور اس کی دم کو ہاتھ لگائے گا یہ بولنے لگے گا۔ باقی سب نے گدھے کی دم کو ہاتھ لگایا، جبکہ یہ چور تھا اس لیے اس نے گدھے کی دم کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی اس کے ہاتھ پر خوشبو لگی ہوئی تھی۔ بس میں نے پہچان لیا کہ یہی چور ہے۔ اتنے میں وہ نوکر ہار لے آیا اور اس نے بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے وعدے کے مطابق ابو ذر کو بہت سارے انعاموں سے نواز دیا۔